بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہ وقاص عزیز آداب دوستو، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ بہت ہی اہم نشست ہونے جا رہی ہے پاکستان کے ایک ایسے شعبے کے حوالے سے جس پر ہمیں جتنا ناز کرنا چاہیے، جتنا فخر کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کا فخر ہے، پوری دنیا میں مان ہیں، اور جن کے بارے میں فیض صاحب نے کہا تھا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جی ہاں، میں آگے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں نیشنل اولیو پروگرام کے جو نیشنل ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر طارق صاحب، اور پاکستان کا اولیو پروگرام کیا ہے، کتنی کامیابی سے یہ جاری ہے اور کامیابی کے تمام ریکارڈز توڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق پاکستان کے ٹاپ کے جو 5 سائنٹسٹ ہیں ان میں سے ہیں، اور دنیا بھر میں سب سے لالی پرچم کو سر بلند کر رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ہمارے ایک صحافی دوست کی تھوڑی سی ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ایک ولاگ میں نے بڑے جذباتی انداز میں کر دیا۔ آج میں یہ تو نہیں کہ میں کفارہ ادا کرنے آیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ اولیو پروگرام ہے کیا، یہ کب شروع ہوا، اور کیا پاکستان کی عوام کو پاکستان کے اولیو پروگرام کے بارے میں علم ہے؟ کیا یہ اولیو پروگرام پاکستان کے اولیو انڈسٹری کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی سرو کر رہا ہے؟ اب تک اس میں کتنی کامیابیاں ہم نے سمیٹی، اس سب پہ میں بات کروں گا اور آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر طارق صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک جی۔ آپ کی بہت شفقت اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے وقت دیا، اور میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میں سب کے سامنے آن کیمرہ اس پہ میں معافی چاہتا ہوں۔ کوئی مسئلہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور بڑی کامیابی سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ میرے دیکھنے والوں کو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاک اولیو کا آغاز کب ہوا، یہ انیشیٹو کس کا تھا، اور اب تک اس میں کیا کیا کامیابیاں سمیٹی جا چکی ہیں؟ جی وقاص صاحب، یہ پروگرام تو 2014 میں شروع ہوا تھا، جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک فلیگ شپ پروگرام تھا اس وقت، اور اس وقت سے لے کے اور اب تک میرے خیال میں، یا ہمارے جو اس میں ویلیو چین کے پلیئرز ہیں، جو ہمارے فارمرز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ خود ہی گواہی دیں گے کہ یہ ایک بڑا اچھا سکسیسفل پروگرام میں آتا ہے، اور جس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس کی اچھے ایک لیول پہ پذیرائی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں اب تک تقریباً 1000 سے زیادہ فارمرز اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اس میں مختلف جو ویلیو چین ڈیولپمنٹ ہے، جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، اور مختلف جو انٹرپرینیورز ہیں، وہ اس میں اب بڑے کامیابی سے اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ پروگرام صرف آلیو کلٹیویشن نہیں ہے یا آلیو کی کاشت نہیں ہے، یہ ایک انوائرمنٹ کا بھی پروگرام ہے، جو ہماری کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ ہماری جو دیہی معیشت ہے، جو رورل اکانومی ہے، اس کو مزید مستحکم یا اسٹرینتھن کرنے کا پروگرام ہے۔ اس میں لوگوں کی ہیلتھ کا وہ ایڈریس کرنے کا پروگرام ہے۔ اس میں ہمارے جو مختلف چیزیں ہیں بزنس اورینٹڈ، یہ ان کا پروگرام ہے۔ یہ صرف آلیو کلٹیویشن نہیں ہے، یہ بلکہ ایک پورا سیکٹر پاکستان میں ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، جو کہ ابھی اپنی انفینسی یا شروع کی سٹیج میں ہے، لیکن یہ پروگرام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اس کی جو سکسیس ہے، آج سے 10-15 سال پہلے پاکستان میں آلیو نہیں ہوتا تھا، صرف ہمارا وائلڈ آلیو ایک ایسی ایک نعمت تھی ہمارے جو پہاڑوں پہ، جو کہ ضائع ہو رہی تھی، لوگ اس میں سے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، اس کو جلانے کے لیے کام آ رہا تھا۔ اب اس کو بھی ہم ویلیو ایڈ کرنے جا رہے ہیں، اس میں وائلڈ آلیو کا بھی مزید گرافٹنگ کا پروگرام اس میں شامل ہے، اس میں سے وائلڈ آلیو کا آئل نکالنے کا، جو اس کا کارآمد تیل ہے، وہ نکالنے کا بھی پروگرام اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک پوری ویلیو چین ڈیولپمنٹ ہے۔ واہ، تو اب تک یہ کتنے ایکڑ پہ آپ کاشت کر چکے ہیں یا کروا چکے ہیں؟ یہ پورے پاکستان میں جو اگر آپ پروگرام دیکھیں ہمارے فیڈرل لیول پہ، پنجاب کا ایک آلیو ویلی کا، یا چھوٹے چھوٹے کے پی میں اور بلوچستان میں بھی پروگرام چلے ہیں، اگر ہم ان سب کو دیکھیں تو تقریباً 51,000 ایکڑ پہ یہ
کلٹیویشن ہو چکی ہے، صحیح جس میں سے اب فروٹ میں سے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل نکالنا شروع ہو گیا ہے، اس کی مختلف پروڈکٹس بننا شروع ہو گئی ہیں، اس میں مختلف جو ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں، اچار ہے یا کیا کہتے ہیں کاسمیٹکس ہے، وہ بننا شروع ہو اچھا گئی کاسمیٹکس بھی بنتی ہیں کاسمیٹکس جیسے موئسچرائزنگ کریمز ہیں، اس میں لپ بام ہے، اس میں ہینڈ واش ہے، سوپ ہے، اچھا اور یہ چیزیں کیونکہ یہ یہ ایک پاکستان میں بن رہی ہیں یہ اب لوگوں نے پرائیویٹ ہم نے ٹرینڈ کیا لوگوں کو، اچھا اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے اس کو خواتین نے اور ینگز جو ہماری جنریشن ہے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور وہ بنانا شروع کر دیا اور کیونکہ یہ strong- ہمیں ہمارے نیشنل میڈیا پہ ایسی چیزیں کبھی کور نہیں ہوتی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈس انفارمیشن، ہم نے ہمیشہ بری خبریں، ہم نے غلط چیزیں پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک نئی انڈسٹری کا اضافہ ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، ایک پورا سیکٹر نیا ڈیولپ ہو رہا ہے، صحیح اور یہ آپ اگر دیکھیں ہمارے پاکستان میں 4 ملین ہیکٹر سے ایسا رقبہ ہے، ویسے تو 8 ملین ہیکٹر کے قریب بنجر، بے آباد یا پور پروڈکٹیو یا ڈیگریڈڈ مارجنل لینڈز ہے، لیکن 4 ملین ہیکٹر ایسا رقبہ ہے جہاں پہ پانی کا سورس بھی موجود ہے جس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ آلیو کلٹیویشن کی جا سکتی ہے، بڑی سکسیسفل کلٹیویشن کی اچھا جا سکتی اٹلی کو آلو کے حوالے سے سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے جو میں نے نیٹ پہ پڑھا ہے ان کے پاس بھی اتنا رقبہ نہیں ہے۔ رقبے کے جتنا ہمارا پوٹینشیل ایریا ہے، یہ اٹلی اور اسپین نمبر 1 پروڈیوسنگ کنٹری ہے، صحیح ان میں بھی تقریباً اراؤنڈ 2.1 2.5 ملین ہیکٹر کے قریب یہ آلیو کلٹیویشن ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کافی زیادہ رقبہ اویلیبل ہے جس میں ہم صحیح کاشت کر سکتے صحیح ہیں۔ اچھا اس میں جو آپ نے پروڈکٹس بتائیں، کاسمیٹکس ہے، آلیو آئل ہے، اچار ہے، کیوا ہے، چائے ہے، جی جی تو بالکل ٹوٹل تقریباً یہ 20-25 کے قریب جی، پروڈکٹس بنتی یہ ہیں۔ کافی پروڈکٹس بنتے ہیں، اور پھر ابھی ایک سیکٹر اس میں نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم آئندہ کی سٹیج میں اس میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں، صحیح کیونکہ یہ بیسیکلی جو میڈیسینل ویلیو ہے ہیلتھ کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے جو پولیفینولز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے پتوں سے، اس کی چیزیں جو ٹانک بنانا ہے وہ اب بڑی پیمانے پر آسٹریلیا اور ان ملکوں میں ہو رہی ہے، تو وہ بھی ابھی ایک پوٹینشیل ایریا ہے جس کو صحیح ہم ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اور صحیح ابھی ہم فی الحال پاکستان میں صرف ایک پروڈکٹ اس کی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو لے رہے ہیں، ہمارے پاس اچھا جتنے ایکسٹرا ورجن سے کیا مراد ہے یہ بھی ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ جی، اس میں بیسیکلی آلیو آئل کی جو کوالٹی ہے اس کے 4 تقریباً گریڈز ہیں۔ صحیح ایک جو سب سے ٹاپ گریڈ ہے جو کہ کولڈ پریس کہلاتا ہے وداؤٹ انوالونگ اینی کیمیکلز یا ہیٹنگ، اس کو فرسٹ کولڈ پریس کہتے ہیں، اس کو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کہتے ہیں، اس کی صحیح کوالٹی یا اس میں جو میڈیسینل ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ورجن آلیو آئل، لائٹ آئل اور پومس آئل ہے، جو کہ آہستہ آہستہ آپ کیمیکلز کے اور ہیٹنگ کے استعمال سے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو صحیح یہ ابھی ایوینیوز ہمارے، یہ بھی ابھی جو فارمرز کی پروفیٹیبلٹی ہے اس میں یہ چیزیں جب یہ مشینیں یا یہ چیزیں بھی لگ جائیں گی تو وہ اس کے فارمرز کی پروفیٹیبلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ سیکٹر اور زیادہ ڈائیورس ہوتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ابھی پوٹینشیل اس سیکٹر میں بہت ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ہم ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جس طرح گندم کے حوالے سے، کپاس کے حوالے سے مختلف اسکیمیں فارمرز کے لیے نکالی جاتی ہیں، کیا آپ کے اس پروجیکٹ میں بھی کسانوں کے لیے مختلف یا جو آپ کے باغات لگانے والے جو فارمرز ہیں ان کے لیے کوئی اسکیمز آپ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں؟ جی، اس میں اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے ہمارا پورے پاکستان میں ایک ہی پروگرام ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، پی ایس ڈی پی فنڈڈ پروگرام ہے۔ اس میں جو ہم فارمرز کو 67% جو کاسٹ ہے سبسڈی پہ گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے، بے شک وہ پودے ہوں یا ڈرپ اریگیشن سسٹم ہو، 33% کاسٹ جو ہے وہ فارمرز بیئر کرتا ہے۔ صحیح پھر اس کے علاوہ جو جتنی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کو باغات کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی پیسٹ ڈیزیزز کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے، وہ بھی ہم اسی پروجیکٹ میں فارمرز کو فری آف کاسٹ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نرسری بزنس ہے وہ اس میں بھی ہم اپنے ینگ جنریشن ہے اس کو لے کے آئیں، جس کے لیے ہم سبسیڈائز ریٹس پہ ان کو نرسری ٹنلز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں 50% میچنگ گرانٹ پہ،
اور اس میں سب سے بڑی ایک پروجیکٹ کی جو اچیومنٹ ہے وہ یہی سر ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہم پاکستان میں جتنا بھی آلو کا پودا ہوتا تھا وہ باہر سے امپورٹ کرتے تھے. سر وہ اٹلی، اسپین اور ٹرکی اور ان ممالک سے آتا تھا جو کہ سر ہمارا فارن ایکسچینج بھی ضائع ہوتا تھا. سر تو اب الحمدللہ اس میں ہم نے اب یہ لوکل کیپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کر کے دے دی ہے جو کہ خود پودے سرٹیفائیڈ جو ہے ٹرو ٹو ٹائپ اور ڈیزیز فری وہ پودے خود پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا یہ بھی فارن ایکسچینج کی ایک سیونگ ہے. اچھا تو دوسرا جو کوالٹی ہماری وہ بھی انٹرنیشنل آلیو آئل جو رینج ہے اس کے مطابق ہے، بلکہ کئی علاقوں میں ہماری بڑی اچھی کوالٹی سے ساتھ ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ورائٹی آتی ہے. کتنے اقسام کا آلیو اس وقت پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے؟ اس میں مینلی 2 طرح کے آلیوز ہیں. ایک تو آئل پرپز ورائٹیز ہیں سر اور دوسرا ٹیبل پرپز ورائٹیز ہیں. جو ہم نے مختلف ٹیبل پرپز کے لیے اچار ہیں یا ونیگر میں یا برانڈ سلوشن میں یا جو بھی ہمارے مختلف طریقے ہیں اس میں بنانے میں، اس میں ٹیبل پرپز ورائٹیز استعمال ہوتی ہیں جو کہ ذرا بولڈ سائز کی ہوتی ہیں. دوسری جو ورائٹیز ہیں وہ آئل پرپز ہیں، وہ بھی تقریباً 4-5 ورائٹیز ہیں جو کہ ہم پورے پاکستان میں کلٹیویٹ کروا رہے ہیں. پھر کچھ ورائٹیز ڈیول پرپز، آپ اس کو ٹیبل پرپز کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئل پرپز کے لیے بھی سر استعمال کر سکتے ہیں. سر جی یہ بڑی زبردست ایک پاکستان کی طرف سے انیشیٹو ہے. اب سر جب ہم اس سطح پہ بات کرتے ہیں تو کیا یہ نیشنلی مارکیٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ پاک آلیو جو ہمارا برانڈ ہے، کیا جو اس وقت اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پروڈکٹس کو، کیا یہ مارکیٹ ہو رہا ہے؟ جی بالکل. اس وقت دیکھیں جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اس میں کوئی ایسا پرائیویٹ سیکٹر میں مارکیٹ پلیئر نہیں تھا جو کہ ان کو مارکیٹ کرے، پروڈکٹس کو بنائے اور مارکیٹ کرے. اب یہ جو ہمارے سپورٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو سپورٹ ہے ہمارے فارمرز کو، ہمارے جو اور آلیو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں تقریباً 48 کے قریب اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں انٹرپرینیورز ہیں جو کہ ان پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں اور مارکیٹ بھی کر رہے ہیں. زیادہ تر ابھی آن لائن اور مختلف یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، کچھ نے اپنے شاپس بھی ہیں، وہ مارکیٹنگ شروع کی ہوئی ہے. صحیح صحیح. تو جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ ہو کر آتا ہے یہاں پہ آلیو آئل، جی امپورٹ ہو کے ایڈٹ، اس وقت جو مختلف برانڈز امپورٹ ہو کر پاکستان میں آتے ہیں ان میں اور ہماری ان پروڈکٹس میں کیا فرق ہے، پرائس وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی؟ اس وقت ہمارے جو لوکل آلیو آئل ہے اس میں لوگوں کا کانفیڈنس ہے کہ وہ اب جو جتنے بھی ایکسٹریکشن ہمارے یونٹس لگے ہوئے ہیں لوگ وہیں سے زیادہ تر پرچیز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی ایڈلٹریشن یا اس کے جو لوور گریڈز ہیں ان کو نکالنے کا کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس سے ایڈلٹریشن کا خطرہ ہو. تو ہمارا ایک قسم کا آرگینک یہ آئل ہوتا ہے. آرگینک ہم اس وقت لفظ زیادہ نہیں استعمال کرتے کہ ابھی سرٹیفکیشن لیول پہ کوئی ایسی ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے جو اس کو سرٹیفائی کر سکے، لیکن یہ خالص ایک قسم کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے. مارکیٹ میں بہت سارے جو برانڈز ہیں ان میں آپ اتنا ریلائبلٹی ان کی ذرا پور ہے. صحیح. اور پرائس وائز بھی کیا ڈفرینس ہے؟ پرائس وائز تقریباً آلموسٹ وہی ہیں، 2000 سے لے کے 3500 تک مارکیٹ میں بھی جو مختلف امپورٹڈ برانڈز ہیں وہ مل رہے ہیں، اور ہمارا لوکل آئل وہ بھی تقریباً 2500 سے لے کے 3500 کی رینج میں ملتا ہے. صحیح. سر کوئی اور کویسچن، کوئی اور؟ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک سیکنڈ کاربن کریڈٹ مجھے سوال بتا دیں آپ. کاربن کریڈٹ یا یہ بڑا ایک دنیا میں آج کل چرچا ہو رہا ہے اس کے مالیات کے لیے یا انوائرمنٹ کے لیے، اس میں کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا. ہاں ٹھیک ہے، اوکے ایک سیکنڈ ایڈٹ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا بھر میں ماحولیات کے حوالے سے، کاربن کریڈٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی اس کا بینیفٹ ہے، کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں؟ جی بالکل. یہ بڑا آپ کا میرا خیال ہے پرٹیننٹ کویشچن، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوری جو کلائمیٹ چینج آ رہے ہیں، جو اس کے ایشوز ہیں، جو اس کے چیلنجز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس چیز پہ انٹرنیشنل آلیو آئل کونسل نے بھی اور باقی آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں، اور ہم نے بھی اس پہ کام شروع کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آلیو کلٹیویشن ہے، جو آلیو کا پودا ہے، وہ بڑا ایفیشینٹ کاربن سنک سورس ہے.
صحیح وہ ایز کمپیئر ٹو ادر فارسٹ پلانٹ وہ بہت زیادہ تیزی سے کاربن کو سائل میں جذب کرتا ہے، اور اسی لیے ابھی مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس پہ آ رہی ہیں کہ اس میں جو کاربن کریڈٹ کو بھی کلیم کیا جا سکے اس کی کلٹیویشن پہ، اور اس کا ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہوگا وہ فارمرز ہوگا جنہوں نے وہ آرچرڈ لگائے ہوں گے۔ صحیح تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے اپ کمنگ پروگرام میں بھی ہیں، جس کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اور جس کو ہم مختلف آرگنائزیشن کو اس میں انکریج بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ پاک اولیو کی پروڈکٹس اگر کوئی خریدنا چاہے تو کیا وہ آن لائن یا ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے؟ پاک اولیو جو اصل میں یہ ہم نے پبلک سیکٹر میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، کیونکہ جو نئے پلیئرز ہیں ان کو شو کیس کرنے کے لیے اس پاک اولیو برانڈ کو کہ برانڈنگ کیسے کرتے ہیں، اس کی رجسٹریشن جو آئی پی او کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، کس طرح آپ نے باٹلنگ کرنی ہے، کس طرح آپ نے پیکیجنگ کرنی ہے، تو وہ اس ایک سمبل کے طور پہ ہم نے برانڈ بنایا، جس کو ہم آئندہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک ایم او یو کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے گا تو اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایز سچ ہم کوئی پبلک سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں مارکیٹنگ یا کوئی چیزیں سیل نہیں کرتے، ہم صرف لوگوں کو ٹیکنیکلی سپورٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ پروڈکٹس بنانی ہے، اس کو کس طریقے سے برانڈ بنانا ہے، کس طریقے سے پیکیجنگ، ان کی لیبلنگ کس طرح، ٹرو لیبلنگ، جو ٹرو لیبلنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اس پہ پرنٹ ہوا ہے تو وہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہی ہوگا، کس طرح اس میں یہ انگریڈینٹس کو مینشن کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ ایک ہم لوگوں کو نالج شیئرنگ کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے، اور یہ ان کو بیسیکلی ایک طرح کا سکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ چند ہاتھ عنایت کیے۔ دوستو جاتے جاتے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے پاکستان کے حوالے سے ہر پازیٹیو اقدام میں آپ بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں۔ اب جیسا کہ یہ پاک اولیو میرے پاس یہ جب پروڈکٹس آئیں تب مجھے پتہ چلا کہ ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خود پر اعتماد کیجئے، اپنے پروڈکٹس پر اعتماد کیجئے، پاکستان سے پیار کیجئے، اور ڈاکٹر طارق صاحب جیسے جو عظیم لوگ ہیں، جو پاکستان کا فخر ہیں، جو قوم کا سرمایہ ہیں، ان کی درازی عمر اور صحت اور زندگی کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔